توشہ کیس قابل سماعت قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست میں 8 جولائی کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. درخواست میں کہا گیا ہے کہ توشہ کیس قابل سماعت قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے. الیکشن کمیشن کی شکایت 120 دن میں دائر نہیں کی گئی. کیس ٹرائل کورٹ کو بھجواتے ہوئے قانون کے مطابق طریقہ کار بھی نہیں اپنایا گیا. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار دیا تھا. الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی توہین کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چوہدری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری. چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چوہدری ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی فواد چوہدری اور اسد عمر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا. اسد عمر کی وکیل نے کہا کہ اسد عمر ہر دفعہ پیش ہوتے ہیں، صرف آخری مرتبہ پیش نہیں ہوئے تھے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جواب دہ کو لازمی پیش ہونا ہوتا ہے. آدمی گھر بیٹھا ہو اور وکیل کہتے ہیں استثناء دے. اسد عمر کو پابند کریں کہ وہ پیش ہوں. ابھی اسد عمر کی حاضری سے استثناء کی درخواست دے دیں. کیس میں اب چارج ہی فریم کرنا ہے. مزید سماعت 25 جولائی تک ملتوی. اے این پی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت پر تنقید. پارٹی ترجمان اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پہلی نگراں حکومتیں دیکھی ہیں جو ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہی ہیں. کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ نگراں حکومت ہے، بلکہ یہ تو پوری مینڈیٹ والی حکومت بنی ہوئی ہے. اے این پی کے رہنما ایمل ولی نے اپنی ذمہ داریوں کے مطابق گورنر پر تحفظات کا اظہار کیا. خیبر پختونخوا کے معاملات پر پیپلز پارٹی کے تاثرات بھی اے این پی جیسے ہیں. گزشتہ روز ایمل ولی نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، حلوہ نہیں کہ ہر کوئی کھا جائے. خیبر پختونخوا میں مذہب کے نام پر جو من و سلوہ جاری ہے ابھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا. ان کی عظیم غلطی ہے کہ گورنر کے عہدے کے لیے جے یو آئی فے کے غلام علی کی حمایت کی. سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ آپس میں ناراضگی کا ڈھونگ رچا کر پی ڈی ایم اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے. پی ڈی ایم اقتدار چھوڑنا ہی نہیں چاہتی. شفاف الیکشن ہوئے تو سیاسی منظرنامے سے پی ڈی ایم کا مکمل صفایا ہو جائے گا. نگراں کے پی کے حکومت مولانا فضل الرحمان کی فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے. بھارت کی جانب سے 95,000 کیوسک سے زائد پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کا امکان. دریائے چناب اور دریائے راوی میں پانی کی آمد میں مسلسل کمی. راجن پور میں دریائے سندھ کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ. کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی 1,99,000 کیوسک ریکارڈ. دریائے سندھ کے راستوں میں غیر قانونی آباد لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری. چنیوٹ میں دریائے چناب کا پانی 2 درجن دیہاتوں میں داخل ہو گیا ہے. پانی آ جانے سے باجرہ سمیت دیگر فصلوں کو نقصان پہنچا. سڑک بھی زیر آب آ گئی. مظفر گڑھ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے. ظفروال اور نارووال کے برساتی نالوں میں پانی بتدریج کم ہونے لگا. پاکستان میں زیر زمین پانی کے ذخائر میں اضافے کے لیے ریچارج پاکستان کے منصوبے کو $7.78 کی فنڈنگ کی منظوری مل گئی. وفاقی وزیر شہری رحمان کا ٹویٹ. فنڈز کی منظوری کو پاکستان کے لیے اچھی خبر قرار دیا. کہا ریچارج پاکستان کا منصوبہ 7 برسوں میں لاگو کیا جائے گا. منصوبے کے تحت پاکستان کی آباد گاہوں سمیت مختلف مقامات پر سیلابی پانی کو جمع کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس سے ٹیلی فون پر گفتگو. پاکستان میں خدمات کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا کہ پولیو اور مہلک بیماریوں سے بچاؤ، غذائیت کی کمی پر قابو پانا حکومت کی ترجیح ہے. فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں. بل گیٹس نے کہا پولیو سے بچاؤ کے لیے پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے. گفتگو میں مائکرو پیمنٹ گیٹ وے راست اور قومی بچت پروگرام کو ڈیجیٹل کرنے پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم اور بل گیٹس نے قریبی تعاون اور اشتراک کے عمل سے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا. ایف بی آر کا ملک میں پراپرٹی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے تخمینے کے لیے سرکاری ریٹ میں 13 سے 15% اضافے کا فیصلہ. پراپرٹی ویلیویشن کے لیے شہروں کی تعداد بھی 40 سے بڑھا کر 51 کر دی جائے گی. اطلاق 1 اگست 2023 سے ہوگا. فیصلے سے ود ہولڈنگ ٹیکس ٹارگٹ پورا کرنے میں مدد ملے گی. سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں فرق کم ہوگا، جبکہ ٹیکس چوری میں بھی کمی آئے گی. نئی قیمتوں کے تعین سے پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں لڑکی پر جنسی حملہ کرنے کے الزام میں پولیس نے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا. ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص سی سی ٹی وی ویڈیو میں نظر آنے والے سے مشابہت رکھتا ہے. ایک موٹر سائیکل بھی تحویل میں لی ہے جو کہ ویڈیو میں نظر آنے والی موٹر سائیکل جیسی لگتی ہے. مزید تفتیش جاری ہے. چند روز پہلے گلستان جوہر میں ایک شخص نے لڑکی پر جنسی حملہ کیا تھا. واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا. سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا واقعے پر افغانستان نے ملک میں سویڈن کی تمام سرگرمیاں روک دیں. ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ سویڈن جب تک مسلمانوں سے معافی نہیں مانگتا اس کی افغانستان میں سرگرمیاں بند رہیں گی. انہوں نے دیگر اسلامی ممالک سے بھی سویڈن کے ساتھ معاملات پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا. سعودی عرب نے $2 ارب دے دیے. آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کا $8.2 ارب کی فائنینسنگ گیپ کا منصوبہ مان لیا. وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان ایکسٹرنل فائنینسنگ کا معاملہ طے پا گیا. چین سے $3.5 ارب، یو اے ای سے $1 ارب کی فائنینسنگ حاصل کی جائے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے $50 کروڑ کی فائنینسنگ حاصل کرنے کا منصوبہ ہے.
IMF سے قرض معاہدے کے تحت $3 ارب حاصل کیے جائیں گے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ بورڈ تقریباً $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل ایکسٹرنل فائنینسنگ کا پلان منظور ہونا لازمی تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا $2 ارب کی فراہمی پر سعودی عرب سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ $2 ارب کی فراہمی پر سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے مشکور ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے بھی قرض کے حصول کے لیے سخت محنت کی ہے۔ IMF کے پاس دوبارہ خوشی سے نہیں گئے، مجبوری تھی۔ بیرون ملک استقبال ہوتا ہے تو ان کے چہرے کہتے ہیں کہ دوبارہ پیسے مانگنے آ گئے ہیں۔ قرضوں اور بھگاری پن کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں $1.30 کی کمی، ایک امریکی ڈالر $278.50 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ $283 پر برقرار۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، PSX 100 انڈیکس میں 550 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ تقریباً 14 ماہ بعد 100 انڈیکس 45,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ PSX 100 انڈیکس میں گزشتہ 7 کاروباری دنوں کے دوران 9% کا اضافہ ہوا ہے۔ دبئی ملاقاتوں میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جس پر کسی کو تحفظات ہوں یا کسی کو منانا پڑے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا مولانا فضل الرحمان کی ناراضی پر صاف انکار، کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الیکشن آگے پیچھے کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ نون لیگ کا دو ٹوک اور واضح موقف ہے کہ الیکشن نگراں سیٹ اپ میں ہونے چاہیے۔ اسمبلیاں مدت پوری کر کے تحلیل ہوں گی اور نگراں سیٹ اپ آئے گا۔ نواز شریف نون لیگ کی الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے۔ ترجمان PDM حافظ حمداللہ بولے، دبئی میں ہونے والی مشاورت میں مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان PDM کے سربراہ ہیں، انہیں کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز نون لیگ سے ناراض سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات میں دبئی ملاقاتوں پر سربراہ PDM کے خدشات دور کیے تھے۔ گندھارا تہذیب پر بین الاقوامی سمپوزیم اسلام آباد میں جاری، دنیا بھر سے بدھ مت کے پیروکار، سفارتکار اور ماہرین آثار قدیمہ کی شرکت۔ سمپوزیم سے خطاب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ بدھا اور مذہب کا پیغام امن ہے۔ دنیا میں تہذیبوں کو ضرورت ہے کہ تنازع سے ہٹ کر امن کی طرف جائیں۔ چیئرمین وزیر اعظم ٹاسک فورس گندھارا ٹورزم ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا کہ پاکستان سیاحوں کے لیے انتہائی محفوظ اور اہم ملک ہے۔ ثقافتی سیاحت کے ذریعے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوگا۔